خدا تیرا شکر ادا کرنا ممکن تو نہیں ہے، لیکن اس میں جو تیرا شکر میں اس طرح ادا نہیں کر پا رہا، اس میں وجہ یہ ہے کہ تو نے نعمتیں اتنی زیادہ دے دی ہیں، نعمتیں اتنی تسلسل سے ہیں کہ میں اس کو شمار نہیں کر سکتا، اس کا شکر کیسے کر سکتا ہوں۔ اعتراف کر رہا ہوں کہ میں اس طرح شاکر نہیں ہوں، تیری ہر نعمت کیا، تیری نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر رہا۔ تیری نعمتوں کا شکر ادا کیوں نہیں کر رہا؟ اس لیے کہ تیری نعمتیں لگاتار ہیں۔ کتنی لگاتار؟ اتنی زیادہ ہیں کہ میں اس کو گن نہیں پاتا، اس پہ شکر کیسے ادا کر پاؤں گا؟ اگر شکر نہیں ہو رہا تو اس کی عذر پیش کر رہے ہیں خدا کی بارگاہ میں، اور بندہ اگر عذر پیش کرے اور اپنے قصور کا اعتراف کرے، یہی شکر ہے کہ میں یہ بات اعتراف کرتا ہوں۔ وَأَعْجَزَنِي أَنْ إِحْصَاءِ ثَنَائِكَ فَيْضُ فَضْلِكَ، میں جو عاجز رہ گیا ہوں، تیرا فیض گن نہیں پاتا، اس پہ شکر نہیں کر پاتا، اس لیے کہ اتنا زیادہ ہے تیرا فیض۔ میری تو میں کیا، پوری انسانیت مل کے اگر ریسرچ کرنے بیٹھ جائیں کہ خدا کے کتنے فیوزات ہیں، تو سب مل کر بھی اس کو احصاء نہیں کر سکتے، گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے، تو میں اکیلا اس پہ شکر کیسے کر سکتا ہوں؟ یہ جو عاجزی ہے، یہ میری کوتاہی کی وجہ سے بھی ہے، تیری عظمت کی وجہ سے بھی اتنا زیادہ ہے۔ شغلنی عن ذکری محامدک ترادفی عوائدک، میں جو تیرے محامد کا، تیری اچھائیوں کا شکر ادا نہیں کر پا رہا، اس کی وجہ یہ ہے کہ تیری طرف سے جو احسانات آ رہے ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ ہمیں شاکر بنانے کی امام کوشش فرما رہے ہیں، یعنی ادھر ہمیں ایک روزانہ ہدیہ مل رہا ہے، آج جو ہدیہ ملنے جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہم شاکر بن جائیں۔ اگر ہم شاکر بن جائیں تو کیا ہوگا، ہمیں کیا نصیب ہوگا، وہ بھی اس مناجات میں آپ تک پیش ہو جائے گا انشاءاللہ۔ جو آ رہے ہیں ان کو پھر زحمت ہو رہی ہے، اس طرف جگہ ہے، تو میں پھر درخواست کروں گا جو جوان بیٹھے ہیں تو جو بزرگ ہیں انہیں، وہ بھی اپنے آپ کو جوانوں میں ثابت کر سکتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ احسنتم، جزاکم اللہ۔ انسان کو جو نعمتیں ملی ہیں، جو فضل الہی، کرم الہی اس کے پاس ہے، اس کا اسے اندازہ نہیں ہے، اور جو اسے پتہ چل رہا ہے، جو آپ کے قریب ہوگا، آپ سے نزدیک ہوگا، جس کا فائدہ آپ کو ڈائریکٹ ہوگا، ہے سب کا فائدہ ڈائریکٹ ہے۔ آسمان میں جو ستارے ہیں، گلیکسیز ہیں، ان کا بھی ہمیں ڈائریکٹ فائدہ ہے، لیکن وہ دور ہیں، ان کی عظمت کی وجہ سے ہم ان کو احساس نہیں کر پاتے۔ جو ہمارے نزدیک ہیں ان کو تو ہم زیادہ احساس کر پاتے ہیں، اس پہ ہمیں خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہ مرکز اور اس مرکز کو تاسیس جن ہستیوں نے کیا، اور والد معظم اللہ والاولیاء اللہ میں سے ایک ولی تھے جو آپ کے شہر میں تھے، نزدیک تھے، اور ہر کسی کے دسترسی میں تھے۔ شکر کیا تھا؟ ان سے استفادہ کرنا۔ ابھی بھی جو علماء موجود ہیں ان سے استفادہ شکر ہے۔ ابھی اعلان ہوا کہ علم آئے گا مصائب کے بعد، یہ علم ابھی مرقد کے باہر لگا ہوا ہے۔ یہ بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ آپ، یہ علم وہ ہے جو امام حسین کی گنبد کے اوپر لہراتا رہا ہے، یہ بہت کم جگہوں پہ ہے۔ کربلا جائیں تو بھی ہم اس علم کو چھو نہیں سکتے، وہ بہت بلندی پہ ہوتا ہے۔ یہ ابھی آپ کے قریب آ گیا ہے، اور میں انتظامیہ سے، اپنے برادران سے درخواست کروں گا، کیونکہ یہ بات میری بہنوں تک بھی پہنچ رہی ہے اور وہ ان کا ایکسیس یہاں نہیں ہے، تو کل اس علم کو اس طرف کالج کے، کوثر کالج کے لان میں خواتین کی طرف لگا دیجئے، تاکہ ہماری مائیں بہنیں بھی انشاءاللہ استفادہ کر سکیں۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ اور یہ مرقد منور بھی
نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، اگر شکر کریں. یہاں ابھی بہت سے لوگوں نے آ کے ہم سے کہا کہ ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور یقیناً ہوں گی. ایک شخص ہے امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آتا ہے. آگے کہتا ہے کہ میں بہت غریب ہوں، مجھے بہت زیادہ پیسوں کی ضرورت ہے، آج کل بل بھی بہت زیادہ آنا شروع ہو گئے ہیں، کرایہ بھی بہت زیادہ ہو گیا ہے، ٹیکسز بھی IMF نے بڑھوا دیا ہے، تو میرا گزارا نہیں چل رہا، کوئی میری مدد کر دیجیے. یہ چیزیں میں نے جوانوں کو 7 لاکھ رکھنے کے لیے کہا ہے. اس راوی نے تو نہیں کہا، اس نے کہا مہنگائی ہو گئی ہے، خرچہ نہیں چل رہا، مجھے کچھ عنایت کیجیے. امام انگور تناول فرما رہے تھے، انگور کا ایک خوشہ گچھا لیا اور اس کو دے دیا. اس نے انگور کا گچھا لیا اور کہا امام میں اپنی کیا مشکلات بیان کر رہا ہوں، آپ نے مجھے کیا دے دیا، اس انگور سے میرا کیا بنے گا؟ 50,000 تو میرا صرف بجلی کا بل آیا ہوا ہے، تو اس انگور سے میرا کیا بنے گا؟ امام نے کچھ نہیں ارشاد فرمایا، وہی جو دیا تھا وہ ناراض ہو گیا، جا کے کونے میں بیٹھ گیا، جہاں کوئی نہیں ہے اس کی طرف اشارہ کرتا ہوں، جا کے کونے میں بیٹھ گیا. اس کے بعد آپ جیسا کوئی دوسرا مومن تشریف لایا. اس نے آ کے امام کو سلام کیا اور کہا امام میں آپ کی زیارت کے لیے آیا ہوں، میری سعادت کہ مجھے آپ کی زیارت نصیب ہو گئی، آپ نے مجھے قبول کیا، میں آپ کے پاس آیا، میں نے آپ کو سلام کیا، میں نے آپ کی زیارت کی. امام نے اس انگور میں سے انگور کا ایک دانہ اٹھا کے اسے عطا کیا. پہلے والے کو کتنا دیا تھا؟ پورا گچھا. اس کو کتنا دیا؟ ایک دانہ. اس نے وہ دانہ لیا، امام کا شکریہ ادا کیا، میں آپ سے ملنے آیا تھا، آپ کی زیارت کو آیا تھا، میں نے زیارت بھی پا لی، آپ سے تبرک بھی پا لیا، میں اب اس ایک انار کے دانے کو لے کے جاؤں گا، اس کو پانی میں بھگاؤں گا، وہ پانی اپنے پورے رشتہ داروں میں تقسیم کروں گا. امام نے انگور کا ایک گچھا اسے دے دیا. کہا امام آپ کتنے کریم ہیں، یہ ایک دانہ کافی تھا، اس کو تبرک کر کے میرا پورا خاندان متبرک ہو سکتا تھا، آپ نے مجھے پورا گچھا دے دیا، اس میں جتنے دانے ہیں میرا پورا خاندان کھا لے گا، میں اپنے ہمسایوں میں بھی تقسیم کر سکتا ہوں. امام آپ کا بہت شکریہ. امام نے جو باسکٹ پڑی ہوئی تھی وہ پوری اس کو دے دی. یہ انگوروں کی باسکٹ تو لے لے. اب وقت کم ہے اس لیے میں باقی کلمات ادا نہیں کرتا، باقی آپ جانتے ہیں. اس نے اس پر بھی شکریہ ادا کیا. امام نے کہا کاغذ قلم لا کے دو. کاغذ قلم لا کے دیا گیا. امام نے لکھا کہ یہ باغ، یہ انگور جس باغ سے ہیں وہ باغ بھی میں نے اس کو عطا کر دیا. آپ نے سبحان اللہ کہا. اللہم صلی علی محمد. آپ نے بھی سبحان اللہ کہا، وہ بھی بہت خوش ہوا. اس نے کہا میں اب آپ کا کیسے شکریہ ادا کر سکتا ہوں، میں تو ان چیزوں کے لیے آیا ہی نہیں تھا، مجھے آپ نے انگور بھی، تبرک بھی، باغ بھی، سب کچھ عطا کر دیا. امام نے اس کے نیچے لکھا اس باغ کے اطراف میں میری جتنی جائیداد ہے وہ بھی اس کی. وہ بندہ تو بہت خوش ہوا. ناراض کون ہوا؟ جی وہ جو اس کونے میں بیٹھا تھا، جو پہلے آیا تھا کہ مہنگائی بہت ہو گئی ہے، وہ وہاں سے بولا امام پریشان حال میں تھا، مانگا میں نے تھا، ضرورت مجھے تھی. یہ آیا اس نے کہا مجھے ضرورت نہیں ہے، میں صرف آپ کی زیارت کے لیے آیا ہوں. ایک انگور پہ بھی خوش تھا، انگور کے خوشے پہ بھی خوش تھا، انگور کا باغ بھی اسے دے دیا، اطراف کی جائیداد بھی اسے دے دی، مجھے کیوں نہیں دیا؟ امام نے تحریر فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم. اب یہ بچوں کے لیے، بڑے بھی سمجھ لیں تو کوئی حرج نہیں. آپ کبھی کوئی چیز مانگتے ہیں، آپ کو اس سے کم ملتی ہے، آپ ناراض ہو جاتے ہیں. میں نے مانگا کیا تھا، دیا کیا؟ اگر ناراض ہو جائیں لئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر کفران کرو، شکر ادا نہیں کرو گے تو نہ فقط اس سے اگلا نہیں دوں گا،
بلکہ عذاب بھی دوں گا۔ اگر یہ دینے پہ تم شکر ادا کر لو جو تمہیں ملا ہے تو خدا اس کے بعد اتنا دے گا جو تم نے مانگا بھی نہیں ہے، تیرے تصور میں بھی نہیں ہے۔ یہ سلسلہ چلتا ہے، یہ شکر سے بات آگے چلتی ہے۔ انعامات فیوزات کب آتے ہیں؟ جب آپ شکر ادا کرتے ہیں۔ شکر ہم خدا کا کیوں ادا کریں؟ ایک قانون ہے وجوب شکر منعم کہتے ہیں، یعنی جس نے آپ کو انعام دیا ہے، یعنی نعمتیں دی ہیں، انعام بمعنی نعمت، اس کا شکر ادا کرنا واجب ہے۔ اگر کوئی آپ کو کھانا دیتا ہے، کھانے کے بعد آپ اس کا شکر ادا کرتے ہیں، شکریہ تو کہتے ہیں نا، واجب ہے۔ اگر کوئی احسان کرے تو کم از کم اقل وجوب کیا ہے کہ آپ اس کا شکریہ ادا کریں۔ خالق کی عبادت آپ کو پر کرنا واجب کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ منعم ہے، جو کچھ آپ کو ملا ہوا ہے اس کا دیا ہوا ہے، اس کا شکر کیا ہے؟ اس کی بندگی، اس کی اطاعت۔ قرآن میں کیسے ہے؟ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، یا شاکر ہو یا اللہ اکبر، بہت سخت ہو گیا۔ یا شاکر ہیں، یہ دو چار شاکر بیٹھے ہوئے ہوں گے یہاں، وہ والا نہیں جن کے نام شاکر ہیں، یا شاکر ہیں یا کافر ہیں، بلیک اینڈ وائٹ، کوئی گرے زون نہیں ہے۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، یہ سب تمہیں کیوں دیا؟ آنکھیں کیوں دی؟ شعور کیوں دیا؟ عقل کیوں دیا؟ دل کیوں دیا؟ تاکہ تم شکر گزار بن سکو۔ ان سب کا مقصد تیرا شکر ادا کرنا۔ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، یہ فرش عزا، یہ نعمتیں، یہ سب تمہیں کیوں دیا؟ تمہیں جو رزق دیا، مال دیا، وہ تو نہ ہونے کی چیزیں ہیں، یہ مادی جو چیزیں ہیں نا، جو ہمیں بہت زیادہ لگتی ہیں اور اسی کی ہم دعائیں مانگتے رہتے ہیں، وہ ملے تو شکر کرتے ہیں۔ جو حقیقی نعمتیں ملی ہیں ان کی ہمیں معرفت ہی کوئی نہیں ہے، اس پر شکر کرو۔ یہ طیبات جو تمہیں عطا کیا گیا اس لیے عطا کیا گیا تاکہ تم شاکر رہو۔ یہ نماز، روزہ، حج، یہ سب کیوں تم پہ واجب ہوا ہے؟ لعلکم تشکرون، فاتقوا اللہ لعلکم تشکرون۔ یہ ان تمام چیزوں کا مقصد کیا ہے؟ شکر۔ یہ کوئی بہت اہم چیز ہے، اس کا مطلب ہے یہ مناجات الشاکرین بڑی اہم بات ہے، جس سے شاید ہم غافل ہوں۔ ایک آخر میں نماز پڑھ کے ایک سجدہ شکر انجام دے کے ہم سمجھتے ہوں کہ بھئی ہم نے بڑا شکر کر دیا ہے۔ شکر کب اور کس کا کیا جائے؟ شکر اس کا کیا جائے جس سے آپ کو کچھ دیا ہو اور دینے کا ارادہ بھی رکھتا ہو۔ یا علی، دیا ہو اور دینے کا ارادہ بھی رکھتا ہو۔ کبھی کبھار کسی کے ہاتھ سے کوئی چیز گر جاتی ہے اور وہ آپ تک پہنچ جاتی ہے، اس نے تو آپ کو نہیں دیا نا، ٹھیک، اس پہ شکر بھی نہیں ہے۔ ہاں، کوئی موبائل کوئی چیز مل جائے تو شکر کر کے جیب میں نہیں ڈالنا، وہ جا کے اسٹال پہ دینا کہ اعلان کریں جس کا ہے اسے مل جائے۔ اب خدا کا شکر ہے یا نہیں؟ خدا نے آپ کو نعمتیں دی یا نہیں دی؟ اتنی دی ہیں جن کا ہم شمار بھی نہیں کر سکتے۔ خدا آپ کو دینا چاہتا تھا یا یوں ہی آپ کو پہنچ گیا؟ خدا مجھے دینا چاہتا تھا۔ خدا کے اذن کے بغیر کوئی پتا بھی نہیں ہلتا۔ ان لاکھوں کروڑوں، یہ کروڑوں لاکھوں میں نہیں ہے، اربوں میں بھی نہیں ہے، لاتعداد نعمات جو آپ تک پہنچی ہیں وہ خدا نے آپ کے لیے ڈیزائن کی ہیں، آپ کے لیے خصوصی، ہر فرد کے لیے، کیونکہ ہر فرد کو لیے الگ نعمت پہنچتی ہے، اس کا دوسرے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ سورج سے جو نعمت مل رہی ہے، زمین سے، ہوا سے، شمال سے، غرب سے، جہاں جہاں سے جو نعمت مل رہی ہے، خدا نے اپنے علم، اپنے اختیار، اپنے ارادے سے آپ تک، مجھ تک ڈائریکٹ یہ نعمت پہنچائی ہے۔ مجھ پر شکر بھی واجب ہے۔ ما اصابکم من حسنتی فمن اللہ، جو بھی اچھا آپ کو پہنچ رہا ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے ہے۔ بیدک الخیر، بیدک پہلے آیا ہے، یعنی خیر سارا کا سارا اللہ کے ہاتھ میں، اور اللہ کے ہاتھ سے آپ کو پہنچ رہا ہے۔ اگر انسان غافل ہو اور شکر ادا نہ کرے، اور یا شکر ادا کرے صرف کھانے پینے کی چیزوں پہ شکر ادا کرے،
اولئک هم الغافلون، کون؟ ذرهم یأکلون یتمتعون ویلہیہم العمل سوف یعلمون، انہیں پتہ چل جائے گا کیا ہوگا۔ شکر نہ کریں، ابھی کھانے پینے پہ ہی شکر کرتے رہیں، یہ بھی غلط نہیں ہے، لیکن اگر صرف اس پر شکر کریں۔ اچھا، اب شکر کرنے کے لیے کیا کریں؟ آسان شکر، جیسے میں نے پہلے کہا تھا، آسان شکر یہ ہے کہ جو نعمتیں ہمیں ڈائریکٹ پتہ چل رہی ہیں نا، ویسے ڈائریکٹ بہت سی نعمتیں آ رہی ہیں، جن نعمتوں کا ہمیں احساس ہو رہا ہے، مثلا ابھی ادھر سبیل لگی ہوئی ہے، اس سبیل پہ ہزاروں لوگ پانی پیتے ہوئے جا رہے ہیں، آپ شکر کرتے ہیں؟ نہیں کرتے۔ آپ کب کرتے ہیں؟ جب آپ کو ٹھنڈا گلاس ملتا ہے، دودھ کا شربت ملتا ہے، پھر آپ شکر کرتے ہیں۔ مطلب کیا ہوا؟ نعمت جب تک ہے تب تک انسان متوجہ نہیں ہوتا شکر کے لیے۔ شکر کب کرتا ہے؟ جب اس نعمت کو استعمال کرے، اس نعمت سے لذت لے، اللہ کی دی ہوئی نعمت سے۔ جوانوں سے کہہ رہا ہوں، خوب انجوائے کرو، خوب مزے لو، خوب فن کرو۔ اگر تم انجوائے کرو گے، لذت لو گے، تو خدا کا شکر ادا کرو گے۔ یہ جو اگر کچھ میری طرح کے بزرگ ہیں نا، وہ خوش ہوتے ہوں جب آپ بالکل پڑے ہوں کسی کونے میں، یا گردن آپ کی ٹیڑھی ہوتا ہو خوش ہوتے ہوں، نہیں، جاؤ، جو جتنا حلال، ہاں جتنا گھوم سکتے ہو گھومو، جتنا انجوائے کر سکتے ہو انجوائے کرو، جتنا ممکن ہے خدا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاؤ، جتنا ہو سکتا ہے خدا کی نعمتوں سے سمیٹو، شکر کرو گے۔ اگر ہمارے ہاں رہبانیت تو نہیں ہے نا کسی غار میں جا کے آپ بیٹھ جائیں، خدا کی نعمتوں کو آزماؤ، جمع کرو، انجوائے کرو، سیلیبریٹ کرو، اور پھر اللہ کے شاکر خود بخود بن جاؤ گے۔ اس کا شاکر ہونا آسان ہے۔ اس کے علاوہ جو حدیث میں آیا ہے کہ آپ کیسے شاکر ہوں، اور پھر پہلے تو جوانوں سے تھا، اب میں بزرگوں سے کہہ رہا ہوں۔ یہاں جو بزرگ ہیں اور جو میری مائیں امام بارگاہ میں ہیں، اگر آپ کو کوئی نعمت ملتی ہے، روایت سب کے لیے ہے لیکن آپ کے عمل سے بچے سیکھتے ہیں، اس لیے کہہ رہا ہوں، روایت ہے کہ اگر آپ کو کوئی نعمت ملے، آپ فوراً سجدے میں چلے جائیں، اپنے رخسار خاک پر رکھ کر کہیں شکراً للہ، شکراً للہ، شکراً للہ۔ جو بچہ اس عمل کو دیکھ رہا ہو بزرگوں کے، اور ہر نعمت ملنے پر آپ کا یہ عمل دیکھ رہا ہو، اس کو اور کچھ سمجھانے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے۔ جو نعمت ہمیں حاصل ہے، معنوی نعمت، جیسے میں نے کہا یہ مرکز نعمت ہے، یہاں پہ علم جو آئے گا وہ نعمت ہے، یہ علمی مرکز علماء نعمت ہیں، کتابیں نعمت ہیں، یہ سوشل میڈیا نعمت ہے ابھی آج کل آپ کے لیے۔ گمراہ کرنے والے بھی اس میں بہت ہیں، لیکن آپ کو بات کرنے کی آزادی ملی، آپ کے پاس اتنی سچائی ہے کہ آپ ان پہ غالب آ سکتے ہیں اور آئے ہوئے ہیں، تو یہ نعمت ہے۔ ان نعمت کو جو ظاہری نعمت ہے، کچھ معنوی نعمات ہیں جن کا آپ کو احساس نہیں ہے۔ ایک شخص امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا خادم تھا، امام کے یہاں خدمت کرتا تھا۔ ایک شخص خراسان سے آیا اور اس نے آ کے خادم سے کہا کہ میرا ایک بہت بڑا باغ ہے، سالانہ اتنے ملین مجھے اس سے آمدنی ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا مجھے کیوں بتا رہے ہو؟ کہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ وہ باغ تم لے لو، وہاں جاؤ، میرا گھر بھی ہے بڑا سا باغ میں، وہ گھر بھی تمہارا، یہاں سے مولا سے آزاد بھی تمہیں کرا دیتا ہوں، تم آزاد بھی ہو گئے، گھر بھی مل گیا، باغ بھی تمہیں مل گیا، اتنی تمہاری انکم ہو جائے گی۔ کہا مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ کہا یہ جو تمہارے پاس جگہ ہے نا، جو ڈراپ تمہارے پاس ہے امام کی خدمت کی، یہ مجھے دے دو۔ آفر اچھی تھی نا جی؟ اب یہاں کے مسجد کے خادم سے کوئی آئے کہے کہ میرا بنگلہ لے لو، یہ کوئی مثال ایک نہیں ہے لیکن بچوں کو سمجھانے کے لیے، میرا بنگلہ لے لو، یہ خدمت کا موقع مجھے دے دو۔ کہا بہت اچھی آفر ہے۔ میں کہا شکریہ۔ کہا امام سے اجازت لے کے آتا ہوں میں، امام تمہیں قبول کریں گے خدمت کے لیے، مجھے چھٹی دیں گے، رخصت دیں گے، اجازت دیں گے، پھر ہی ہوگا۔ جا کے خوشی خوشی امام سے کہا امام
مجھے ایسی آفر ملی ہے، آپ کیا فرماتے ہیں؟ ان کا چلے جاؤ، جب اتنی اچھی آفر ہے تو پھر چلے جاؤ۔ کچھ لوگ جو ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں کہتے ہیں ہمیں باہر سے جاب ملی ہے، اتنے $1000 تنخواہ ہے، کیا کریں؟ ہم کہتے ہیں چلے جاؤ۔ دل سے تو یاد نہیں دے پاتے، خود اس کی خاطر، ہاں نہ اپنے ہمارے کاموں کے لیے، خود اس کے لیے کہ بھئی یہ بہت بہتر تھا، یہاں دنیا بھی ہے آخرت بھی ہے، ادھر کہاں جا رہے ہو پتہ نہیں، دنیا ملتی نہیں ملتی، آخرت کا تو اور مشکل میں پڑ جاؤ گے۔ امام نے فرمایا ٹھیک ہے، اچھی آفر ہے، چلے جاؤ۔ پھر کہا یہ دے کیوں رہا ہے تجھے یہ باغ؟ کہا امام میں بھی تو آپ کی خدمت کا شرف اسے دے رہا ہوں، کوئی کم قیمت تو مجھ سے نہیں لے رہا۔ میں نے کہا ہاں قیمت تو تم اچھی دے رہے ہو۔ تھوڑی دیر بعد سوچنے کے بعد کہتا ہے امام مجھے معاف کر دیں، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میرے پاس کیا نعمت ہے اور میں کتنے سستے میں دے رہا تھا یہ نعمت، توجہ ہوئی تو نا؟ انہوں نے کہا نہیں بھائی، واپس آ کے کہ تم جاؤ، تمہارا باغ تمہارا گھر تمہیں مبارک، یہ شرف میں تمہیں دینے والا نہیں ہوں۔ ایک اور شخص آیا امام کے پاس، یہی جو مہنگائی جب زیادہ ہو جاتی تو لوگ بہت آتے ہیں، اور کہا میں بہت غریب ہوں۔ امام کا تو بہت امیر ہے، آپ نے سن رکھا ہے۔ اس نے کہا میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ امام کا نہیں، تو تیرے پاس ایسی دولت ہے جو کسی کے پاس نہیں ہے۔ کہا نہیں امام آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، استغفر اللہ، یہ میں کہہ رہا ہوں، روایت میں نہیں ہے کہ نہیں وہ کوئی اور ہوگا جس کے پاس بہت دولت ہے، میرے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ کہ اچھا تیرے پاس ہماری ولایت ہے نا، بتا کتنے میں دے گا یہ ولایت، کتنے میں بیچے گا؟ دنیا و مافیہ لے کے ہماری ولایت دے گا؟ کہتا نہیں مولا، تھا معرفت والا، ایک لمحہ بھی نہیں سوچا۔ کہا پھر تو بہت مال والا ہے، پھر بہت امیر ہے۔ کہا ہاں بہت امیر ہوں، تھا، لیکن خود غافل تھا۔ کیوں؟ اس لیے جو معنوی نعمات ہیں اسے ہم نعمت نہیں سمجھتے۔ جن گھروں میں بزرگ ہیں، والدین ہیں، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ کسی اور میں اس کا کوئی مقایسہ بھی نہیں کر سکتا کہ کتنے کنال کا گھر ہے، کتنے ایکڑ کا گھر، نہیں، بے شک ایک کمرے دو کمرے کا کچا گھر ہی کیوں نہ ہو، اگر اس میں والدین کی نعمت ہیں، تم ان کی خدمت کر سکتے ہو تو تم سے امیر کوئی نہیں ہے۔ ان معنوی نعمات کو حساب میں لاؤ۔ اس کے بعد امام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگرچہ یہ ہے ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، گنو تو گن نہیں سکتے، یہ حقیقت ہے نا، یہ تو ہے، لیکن پھر بھی کہتے ہیں ھذا مقام من اعترف بسبوغ النعماء وقابلها بالتقصیر۔ ٹھیک ہے نعمتیں بہت زیادہ ہیں، میں گن نہیں سکتا، لیکن جو مجھے حاصل ہیں، جن کو میں حس کر سکتا ہوں، احساس کر سکتا ہوں، میں اس کا شکر ادا کر رہا ہوں، نہیں میں وہ بھی نہیں کر رہا۔ ابھی تک کیا کس طرح تھا؟ ابھی تک یہ تھا کہ خدایا جو میں شکر نہیں کر رہا تیری عظمت کی وجہ سے نہیں کر رہا، خلاصہ یہی ہے نا۔ اب دوبارہ کہ اعتراف کر رہے ہیں، یہ صحیح ہے کہ تیری عظمت اور تیری نعمتیں اتنی زیادہ ہیں جس کی وجہ سے میں شکر سے رہ رہا ہوں، لیکن جتنا میں کر سکتا ہوں میں تو وہ بھی نہیں کر رہا۔ وَشَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ بِالْإِهْمَالِ وَالتَّضْيِيعِ، نہ فقط میں اتنا جو کر سکتا ہوں وہ نہیں کر رہا، بلکہ جو نعمتیں مجھے ملی ہوئی ہیں میں ان کو ضائع بھی کر رہا ہوں۔ ہم یہ جو پانی ضائع کرتے ہیں، وضو کرتے ہوئے کتنے سے پانی سے وضو ہو جاتا ہے؟ اتنے سے پانی سے وضو ہو جاتا ہے۔ بعض لوگ 10-15 لیٹر میں وضو کرتے ہیں۔ یہ وضو صحیح نہیں ہے، اتنا پانی اسراف کرنے کے بعد وضو ختم ہو گیا۔ اسراف حرام ہے، حرام کے ساتھ تو وضو نہیں ہوتا۔ یہ جو نعمتیں مجھے ملی ہوئی ہیں اس پر بھی میں اس کو بھی ضائع کرنے والا ہوں۔ الہی تصاغر عند تعاظم آلائک شکری، دوبارہ لے کے جا رہے ہیں آپ کو۔ میں بہت سے جملے درمیان سے چھوڑ دیے اس وجہ سے کہ وقت آ گیا، میں جیسے گھڑی کی نظر آتی ہے میں کچھ جملے چھوڑ دیتا ہوں، لیکن وہ واسطہ وہ ہیں جو آپ کو وہاں سے دوبارہ لے کے جا رہے ہیں کہ تیری نعمتیں بہت زیادہ ہیں لیکن میرا قصور ہے، میرا تقصیر ہے۔ الہی تصاغر عند تعاظم آلائک شکری، اب جو میں نے شکر کر لیا اور اپنے حساب سے میں نے بھرپور شکر کیا اور جو میں کر سکتا تھا وہ سب کچھ کیا،
وہ جب ان شاکرین نے سارا شکر ادا کیا، وہ جب تیری نعمتوں کی عظمت کی طرف دیکھتے ہیں تو یہ شکر ہی نہیں رہتا، یہ بہت چھوٹا ہو جاتا ہے۔ ابھی یہ بچے یہاں بیٹھے ہیں، انہوں نے اگر کوئی اچھا کام کیا تو ان کا شکر، آپ کا شکر کیسے کریں گے؟ انہیں ایک ٹافی دے دیں تو یہ شکر ہے۔ اسی طرح ٹھیک، میرے پاس ابھی نہیں ہے، ہوتا تو میں آپ کو دے دیتا۔ آپ میں سے جس کے پاس ہے ان بچوں کو دے دیجئے، ان کا شکریہ ضروری ہے نہیں، آگے بیٹھے ہیں سن رہے ہیں، ان کا شکریہ کیسے کریں گے؟ انہیں ٹافی دے دیں، چاکلیٹ دے دیں، 100 روپے دے دیں، ان کا شکر ہو جائے گا۔ ٹھیک، یہی اتنا ہی کام کہیں آ کے بیٹھے ہیں نا، یہ اسی طرح آپ کی کسی مجلس میں کوئی بڑا آ کے بیٹھ گیا، اب آپ نے اس کا بھی شکر ادا کرنا ہے، اس کو ٹافی دیں گے؟ جی، ان کا شکر اور ہے، اس کا شکر اور ہے۔ اسے اگر ٹافی دیا تو پھر وہ راضی نہیں ہوگا، اس کا کیا کریں گے؟ آپ اس کا احترام کریں گے، بڑی اوپر جگہ پہ بٹھائیں گے، شکریہ کریں گے، اتنا اس کے لیے کافی ہے۔ اب ایک صاحب نے، انہی بزرگوں میں سے ایک نے آپ کو گھر دے دیا، اس میں بجلی کا بل بھی دے دیا، اس میں ملازم بھی دے دیا، سب کچھ آپ کو دے دیا، اب اس کو کیسا شکر کریں گے؟ اسے یہ کہیں گے آپ کا بہت شکریہ؟ وہ مانے گا؟ اگلے مہینے آپ کو نکال دے گا۔ اس کا شکریہ کرنے کا انداز بدل جائے گا۔ آپ جہاں بیٹھیں ادھر آپ کو ذکر کرنا پڑے گا، اگر آپ ذکر نہ کریں، لوگوں کو نہ بتائیں، ایک تو اس کو، دوسرا اس کی توقع یہ ہے کہ یہ آپ لوگوں کے سامنے بھی بتائیں نا۔ اکیلے میں تو کہتے ہیں یہ گھر آپ نے دیا ہوا ہے، لوگ ہوتے ہیں تو کہتے ہیں میرا گھر، وہ محسوس کرتا ہے۔ اگر مجھ جیسا چھوٹا آدمی ہوگا محسوس کرے گا، جو بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ محسوس نہیں کرتے، وہ آپ کے ان کلام کے لیے انہوں نے نہیں دیا، تو میں صرف مثال پیش کر رہا ہوں۔ یعنی جو نعمت جیسی ہوگی، جتنی عظمت والی ہوگی، اسی کے حساب سے اس کا شکر ادا ہوگا۔ اگر میں خدا کی نعمتوں پہ کہوں خدا تیرا شکر ادا ہو گیا، جی، میں خدا کی تعریفیں کرتا رہوں لوگوں میں، شکر ادا ہو گیا؟ نہیں۔ پھر کیا ہے شکر؟ عبودیت، بندگی۔ اللہ کا شکر عبودیت ہے، بندگی ہے۔ اگر بندگی کرو گے، واجبات پہ عمل کرو گے، محرمات سے بچو گے، تو خدا کا شکر ہے۔ الہی تصاغر عند تعاظم آلائک شکری، تیرے ان اعلیٰ کے سامنے پھر یہ میری عبادت بھی کوئی عبادت نہیں ہے۔ امام زین العابدین سے ہی کسی نے آ کہا ایسے نماز نہ پڑھیں، یہ آپ کی صحت کے لیے بہتر نہیں ہے، آپ کو نقصان پہنچے گا۔ کہا اگر نماز دیکھنا ہے تو علی ابن ابی طالب کی نماز دیکھو۔ وَتَزَايَلَ فِي جَنْبِ إِكْرَامِكَ إِيَّايَ ثَنَائِي، اور تیری عظمتوں کے سامنے میری زبان گنگ ہو جاتی ہے، میری زبان میں تیری ان کا نعمتوں کا شکر کرنے کی سکت ہی نہیں ہے۔ اب دوبارہ آپ کو لے کے آ رہے ہیں معنوی نعمت کی طرف۔ وَجَلَّلَتْنِي نِعَمُكَ مِنْ أَنْوَارِ الْإِيمَانِ حُلَلًا، میں تیرا شکر کیسے ادا کروں؟ تو نے مجھے کیا دیا ہے؟ تو نے مجھے اپنے نعمتوں کے ذریعے نورانی لباس بھی وہ من انوار الایمان، یعنی یہ ایمانی نورانی لباس مجھے زیب تن کرایا ہے۔ جو پہلی مناجات میں آپ نے پڑھا تھا کہ میں نے اپنے گناہوں سے ذلت کا لباس اوڑھ رکھا ہے، اس لباس سے اب آپ نور ایمان کے لباس سے مزین ہو گئے ہیں۔ وَضَرَبَتْ عَلَيَّ لَطَائِفُ بِرِّكَ مِنَ الْعِزِّ كَلَلًا، اور تیرے احسان اور تیرے لطف کی بنا پر میرے سر پر تاج کرامت رکھ دیا گیا ہے، مجھے شرف دے دیا گیا ہے، مجھے عزت دے دی گئی ہے۔ شکر عبودیت ہے، سجدہ ہے۔ اگر سجدہ کرو گے تو ایمان ملے گا، اقتدار ملے گا، عزت ملے گی، تمہیں سر افتخاری ملے گی، تم سر بلند ہوگے، تم کسی کے سامنے نہیں جھکو گے۔ جو ہزاروں کے سامنے تمہیں جھکنا پڑتا تھا، ذلت کا لبادہ اوڑھنا پڑتا تھا، اس کی جگہ نور ایمان اور تاج کرامت تیرے
سر پہ آ گئی ہے. دیکھیں کہاں لے کے جا رہے ہیں امام آپ کو. اور یہ اگر آپ کہیں میں تو نہیں دیکھ رہا ہوں اس کے سر پہ تاج، نہ ہی میں اس کے تن پہ کوئی اچھے کپڑے دیکھ رہا ہوں، برانڈڈ کپڑے بھی فلان نے پہنے ہوئے ہیں اور پتہ نہیں فلان گھڑی بھی اس نے پہن رکھی ہے. اس بیچارے کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، دعویٰ کر رہا ہے کہ پتہ نہیں اس کے کپڑے کیا ہو گئے، نور ایمان کے ہو گئے، اس کے سر پہ امامہ رکھا ہوا ہے سادہ سے کپڑے کا، کہہ رہا ہے تاج ہو گیا. میں صرف اپنے آپ کو مثالاً کہہ رہا ہوں، الا میں اس سے بہت کم ہوں. ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا. یہ جو یتیم کا مال کھا رہا ہے، وہ یتیم کا مال جو کھا رہا ہے، کھاتے ہوئے اسے لذت آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ لذت آ رہی ہے تبھی تو کھا رہا ہے، یہ نا. وہ یتیم کے مال سے جا کے وہ پتہ نہیں کیا کھا لے، خاویار کھائے، اسے تو لذت آ رہی ہے اور جسم میں طاقت بھی آ رہی ہے، لیکن حقیقت کیا ہے؟ یہ اپنے پیٹ میں آگ ڈال رہا ہے. یہ حقیقت ہے. یہ چہرہ ہمیں بعد میں پتہ چلے گا. جہاں تلاوت ہوتی ہے قرآن کی، وہ گھر انشاءاللہ ہم تمام عزاداروں کے گھر وہ ان گھروں میں سے ہوں. وہ گھر اہل آسمان کے لیے ایسے چمکتے ہیں جیسے ہمارے لیے ستارے چمکتے ہیں. جہاں مجلس ہو رہی ہوتی ہے، یہاں فرشتے فوج در فوج نازل ہوتے ہیں، اور یہاں سے ذکر حسین سننے کے بعد جب آسمان کی طرف جاتے ہیں، باقی جو فرشتے ہوتے ہیں وہ ان سے پوچھتے ہیں کہاں سے آ رہے ہو؟ ایسی خوشبو تم سے آ رہی ہو جو خوشبو ہم نے کبھی بھی نہیں سونگھی ہے. وہ کہتے ہیں ہم ذکر حسین سے آ رہے ہیں، ہم فرش عزا سے آ رہے ہیں. کہتے ہیں ہمیں ہی بتاؤ کہاں ہے، کدھر جانا ہے. میٹرو سے چلے جاؤ، فیض احمد فیض اسٹیشن پہ اتر جاؤ، پہنچ جاؤ گے. فرشتے تو میٹرو سے نہیں آتے نا. وہ کہتے ہیں کہاں ہے، لوکیشن دو. وہ کہتے ہیں ختم ہو گئی مجلس. کہتے ہیں ختم ہوئی تو کیا ہوا، فرش عزا تو پیچھا ہوا ہے نا، ہم جا کے اس سے اپنے پر مس کر لیں گے. یہ معنویات ہمیں نظر نہیں آ رہی ہوتی ہے. فآلاؤک جمۃ ضعف لسانی عن احصائک. دوبارہ آ رہے ہیں، خدایا تو نے بہت عنایت کر دیا، میرے تمام تر کمزوری، ضعف و قصور و تضییع کے باوجود میں نے جو اظہار کیا کہ میں تیرا بندہ ہوں، اور پھر معذرت خواہی کی کہ مجھ سے بندگی نہیں ہو رہی، مجھ سے جو حق تھا وہ ادا نہیں ہو رہا، تو قبول کر لیتا ہے. پھر بھی فآلاؤک جمۃ، پھر اس پہ تو اتنا دے دیتا ہے کہ تیری نعمتیں اتنی زیادہ ہو جاتی ہیں کہ میری زبان تو انہیں گن بھی نہیں سکتی ہے. جو ڈائریکٹ مجھے مل رہی ہیں وہ، ہاں جو پہلے میں نے کہا تھا جو ڈائریکٹ آپ کو مل رہے ہیں ان کو تو آپ گن سکتے ہیں، ان کو تو آپ محسوس کر سکتے ہیں، وہ بھی اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ میں اس کو گن نہیں سکتا. فنعماؤک کثیرا قصر فہمی عن ادراکہا. گننا تو دور کی بات ہے، میں تو سمجھ بھی نہیں سکتا. یہ تو آپ نے معنوی نعمتیں اور ڈال دی نا. یہ تو پتہ نہیں کتنی نعمتیں ہیں. پتہ نہیں یہاں بیٹھنے کے مجھے کیا شرف مل رہا ہے، مجھے کیا ثواب مل رہا ہے، میں کہاں پہنچ رہا ہوں. میں جو یہاں ایک درود پڑھ رہا ہوں، وہاں نہ جانے میرے جنت میں کتنے محل بن گئے. درود پڑھ دیجیے محمد و آل محمد.